اچھا، ایک سوال یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ ایسا کیوں ہے جاوید صاحب کہ ہر جو بیرونی سازش ہے یا غیر مسلموں کی سازش ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتی ہے، اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فیس بک بھی ہے یہ یہودیوں کی ایجاد ہے، اس کے ذریعے سے وہ ہم مسلمانوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، ای میل کے جو سارے سرور رکھے ہوئے ہیں اس پہ وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے اور ان کے خلاف سازش کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ جو قومیں اخلاق کے لحاظ سے پست ہو جاتی ہیں، دنیا میں پچھڑ جاتی ہیں، پیچھے رہ جاتی ہیں، جنہوں نے جو دنیا میں علوم ہے ان کو حاصل کرنے میں کوتاہی برتی ہوتی ہے، وہ غفلت میں اپنے شب و روز بسر کر دیتی ہیں، وہ عام طور پر اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور اصول بیان کیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ آپ کا باطن ہے جس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اگر کسی قوم نے علم کی دنیا کو اختیار کیا ہے، ہمیں جائزہ اپنا لینا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم سلیقے سے گفتگو نہیں کر سکتے، ہم اپنا موقف نہیں بیان کر سکتے جس طرح کہ ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ علم کے معاملے میں ہمارا رویہ بالکل جاہلانہ ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ مذہبی اختلافات کی بنیاد پر دوسروں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ کہ غیروں نے کی ہے یہ سازش، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یعنی آپ اپنی اخلاقی تربیت کریں، اپنے آپ کو علم سے وابستہ کریں۔ علم فیصلہ کرتا ہے اور اخلاق فیصلہ کرتا ہے کہ دنیا میں کون سی قوم عروج تک پہنچے گی۔ اس کا فیصلہ دوسروں کے ہاں نہیں ہوا کرتا۔ جس وقت ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو حق ہے کہ وہ فائدہ اٹھائیں، لیکن یہ معاملہ تبدیل کیسے ہوگا؟ یہ سازش کے افسانے بیان کرنے سے نہیں ہوگا، یہ اپنی اصلاح کرنے سے ہوگا۔ اور یہ اصول خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، میں نے دنیا کی قوموں میں سے تمہارا انتخاب کیا اور تمہیں فضیلت دی۔ ان کے خلاف دنیا کی بڑی طاقتوں نے اقدامات کیے۔ بابل کے حکمرانوں نے مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، قرآن مجید پورا پڑھ ڈالیے، حملہ کرنے والوں پر کوئی ایک لفظ بھی قرآن نہیں کہتا، ان کو کہتا ہے کہ تم نے در حقیقت خدا سے بے وفائی کی ہے، صحیح بات ہے، ایسے ہی تم نے حدود کی خلاف ورزی بار کی بار یا بنی اسرائیل کہہ کے انہی کو مخاطب کر رہا ہے۔ صحیح بات۔ تو جس وقت آپ اپنے آپ کو درست کرتے ہیں، یعنی جو مصلحین ہیں، دانشور ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کی ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ وہ اس قوم کی اخلاقی تربیت کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ اعلیٰ اخلاقی اصول کیا ہوتے ہیں، ان پر زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے، اختلافات کو کیسے گوارا کیا جاتا ہے، اپنی بات کیسے پیش کی جاتی ہے، اپنے مذہب کی تعلیم کیسے دی جاتی ہے، یہ تعلیم دیں۔ اس کے بعد یہ سازشیں بے معنی ہو کر رہ جائیں گی۔ اصل میں سازشیں خدا کے اذن سے پیدا ہوتی ہیں، اور خدا کا اذن کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں۔ تاہم جاوید صاحب، اس بات کا امکان تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو یہ ڈیٹا ہے، مختلف الیکٹرانک ذرائع سے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ڈیٹا رکھا جا رہا ہے، کیونکہ سارے سرورز جو ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں، سارا معلومات وہاں جمع ہو رہی ہے، اس بات کا امکان تو ہو سکتا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ ان امکانات پر ہم بحث کیوں کریں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کر لیں اکٹھا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بات یہ ہے کہ جس وقت آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ کو علم کی دنیا میں قدم رکھنا ہے، اس پر بھی غور کریں کہ یہ سب کچھ آپ کیوں ایجاد نہیں کر رہے، یہ چیزیں آپ کے یہاں سے صادر کیوں نہیں ہو رہی؟ پچھلے 500 سال میں دنیا میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ زیرو ہے۔ تو اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ جہازوں میں آپ سوار ہونا بند کر دیں، ٹرین پر آپ چڑھنا بند کر دیں، بسوں کو استعمال کرنا بند کر دیں، جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال بھی بند کر دیں، اس طرح کی باتیں مریض قومیں عام طور پر کرتی ہیں۔ یہ کوئی چیزیں نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہوتی ان کی۔ آپ کو ساری توجہ اس پر دینی چاہیے کہ آپ کے اپنے اخلاق میں اس وقت کتنی پستی آ چکی ہوئی ہے۔ اس پستی کے ہم روز مناظر دیکھتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بلند کیجئے۔ یہ چیزیں غور کرنے کی بھی نہیں ہوتی، یعنی آپ ان چیزوں کو استعمال کر کے اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کوئی سازش ہو رہی تو الٹ سکتے ہیں اس سازش کو۔ وہ سازش کرنے والوں کے خلاف سازش ہو جائے گی اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی برتر جگہ پر کھڑا کر لیا ہے۔ ابھی تو آپ سے جو کچھ صادر ہوتا ہے محض پستی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔